بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے اسلام کے جانباز حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ آپ کا نام حمزہ اور کنیت ابو عمارہ ہے۔ یہاں ہم آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ بن عبد المطلب سن 662 میں ایمان لائے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تھے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے آپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ دی اور دین اسلام کا استہزاء کیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ عبداللہ بن جدان کی باندی اپنے گھر میں بیٹھی یہ ہذیان سن رہی تھی۔ ابو جہل صفا سے کعبہ کے پاس قریش کی منعقد بیٹھک میں آ کر بیٹھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب شکار سے واپسی پر گلے میں کمان لٹکائے آگے۔ ان کا طریقہ تھا شکار کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے، قریش کی مجلس میں بیٹھتے، حاضرین سے سلام دعا اور گپ شپ کرتے۔ اس کے بعد ہی وہ گھر لوٹتے۔ گھر کے راستے میں انہیں عبداللہ بن جدان کی باندی ملی اور کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ دیکھ لیتے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحکم بن حشام کا کیسا ناروا اسلوب برداشت کیا۔ اس نے انہیں گالی گلوچ کیا اور ایذا پہنچائی، لیکن وہ چپ رہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو سخت غصہ آیا۔ آگ بھگولا ہو کر دوڑتے دوڑتے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ کڑاکیدار آواز میں بولے کہ میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے اور انہی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے تو اس نے خود انہیں روک دیا اور کہا کہ ابو عمارہ کا غصہ بجا ہے۔ میں نے اس کے بھتیجے کو سخت برا کہا ہے۔ اعلان قبول اسلام کے بعد حضرت حمزہ گھر گئے۔ ابو جہل سے بدلہ لینے کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور اپنے اعلان کا بھی بتایا۔ حضرت ارقم کے گھر پر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ حق پڑھا۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ کے اہل ایمان کو بڑی تقویت ملی۔ مختلف قبائل اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ اے اللہ، میرے محبوب چاچاؤں حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مجھے طاقت دے۔ ان دونوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چچا اسلام نہ لایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبا بن عبد العزیٰ کو ٹھکانے لگا کر میدان جنگ میں آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے۔ یکا یک پھسل کر پیٹھ کے بل گرے اور زرہ ان کے پیٹ سے ہٹ گئی۔ دوسری روایت کے مطابق اپنی گری ہوئی زرہ اٹھانے کے لیے جھکے تھے کہ وحشی جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نیزہ تاک کر ان کے پیڑوں میں دے مارا۔ وہ وحشی کی طرف لپکے لیکن ہمت نہ ہوئی اور اٹھ نہ سکے۔ وحشی نے ان کی جان نکلنے کا انتظار کیا، پھر اپنا برچھا نکالا اور لشکر میں گم ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے جنگ سے پہلے دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار کی دھار میں دندانہ پڑ گیا ہے۔ وحشی کے آقا جبیر بن معتم کا چچا جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جبیر نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بدلے اسے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں نے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا۔ انہوں نے شہید صحابہ کے کان ناک کاٹ ڈالے۔ اس نے ان کٹے ہوئے ناک کانوں کی مالائیں اور پازیبیں بنائیں اور اپنی باندیوں اور خادماؤں میں بانٹ دیں۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو کٹے ہوئے اعضاب کے ہار اور بالیاں پیش کی۔ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبانے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ پائی اور تھوک دیا۔ پھر وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئی اور بلند آواز میں یہ اشعار کہنے لگی: ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا، لیکن جنگ کے بعد کی جانے والی دوسری جنگ زیادہ بھڑکنے والی ہوتی ہے۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کی طرف سے قرار تھا، نہ اپنے بھائی ولید، اس کے چچا شیبہ اور اپنے پلوٹھے حنظلہ بن ابو سفیان کی طرف سے صبر تھا۔ میں نے اپنے جی کو ٹھنڈا کیا اور اپنی نظر پوری کر لی۔ اوہ ویشی، تو نے میرے سینے کی آگ بجھا دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شوال 3 ہجری کو ہوئی۔ ان کی عمر 59 برس ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت ڈھونڈنے نکلے اور فرمایا کہ
میں نے ان درختوں کے پاس انہیں نعرے لگاتے دیکھا تھا۔ آپ نے وادی احد کے بیچ ان کی پامال لاش دیکھی تو بہت دلگیر ہوئے۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا اور دعا فرمائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور ایک وہ ہستی بھی سید الشہداء ہے جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم بلند کرے اور اسے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ بادشاہ اسے شہید کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر لحد میں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پر بیٹھ کے ایک چادر کو حضرت حمزہ کا کفن بنایا گیا، جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں پر ڈالے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔